السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین کرام و مشاہدین اعظام، کتاب احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں باب نمبر 24 چیپٹر نمبر 24 آج ہمارے سامنے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں احکام مکلفین کے احکام کہ روزہ کے مکلف کون لوگ ہیں۔ بچوں کا مسئلہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج کا مسئلہ ہمارا ہے حیض و نفاس اور روزہ۔ عورتوں کا خاص مسئلہ ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورتیں کب سے روزہ ختم کریں گی، کب سے روزہ شروع کریں گی اور کب وہ روزہ چھوڑیں گی۔ یہ سارے مسائل انشاءاللہ آج کے اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم جانیں گے کہ حیض و نفاس میں روزے کی ممانعت ہے۔ حیض و نفاس کیا ہے، اس سے پہلے میں نے ذکر کر دیا ہے، پھر بطور تذکیر میں بیان کر دوں کہ عورتوں کا ماہواری خون، عورتوں کا ماہانہ پیریڈ جو ہوتا ہے وہ حیض کہلاتا ہے، اور عورتوں کی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ حیض عموماً اس کی کم سے کم مدت پتہ نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو 6 دن 7 دن تک آتا ہے، اور نفاس کی بھی مدت جو کم سے کم ہے، ہو سکتا ہے بعض عورتوں کو 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن آتا ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت اس کی بھی 40 دن تک ہے۔ حیض و نفاس میں روزے کی ممانعت۔ حالت حیض میں عورت روزے کی مکلف نہیں ہے۔ عورت موانع سے اس کو پاک ہونا چاہیے، اور یہ ممانعت ہے، موانع ہے، یہ روکنے والی چیزیں ہیں عبادت سے۔ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی حیض والی عورت، نفاس والی عورت، اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے۔ حالت حیض میں عورت روزے کی مکلف نہیں ہے، بلکہ حیض کی حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، چاہے حیض کی حالت میں ہو چاہے نفاس کی حالت میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیضہ ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے، یعنی شرعی طور پر اس کو منع کر دیا گیا ہے، وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حائضہ کا روزہ ادا نہیں ہوتا، نہ ہی اس پر روزہ لازم ہے، بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہی حکم نفاس والی عورت کا بھی ہے، یہی حکم نفاس والی عورتوں کا بھی ہے۔ یہ ایک دم واضح مسئلہ ہے نا۔ بلکہ روزہ ہی نہیں، نماز کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ نماز بھی دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ روایت میں آیا ہے، لم تصلی ولم تصم، نہ وہ روزہ رکھتی ہے نہ ہی نماز پڑھتی ہے۔ دوسرا مسئلہ حائضہ اور قضاء صوم۔ اگر حالت حیض میں عورت ہے اور رمضان کا فریضہ آ گیا، یا عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور وہ نفاس کی حالت میں اور رمضان جاری ہو گیا، تو اب وہ کیسے روزے کو پورا کرے گی؟ یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ رہے، نوٹ کی جائے کہ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے رمضان کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی، جو روزے چھوٹ گئے جن کو نہیں رکھ پائی، قضا لازم ہے۔ معاذہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ حائضہ اپنے روزوں کی قضا تو کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا، کیا تم حروریہ ہو، یعنی خارجی فرقے سے تعلق رکھتی ہو؟ میں نے کہا، میں حروریہ نہیں ہوں، میں تو بس پوچھ رہی ہوں کہ مصلحت اس میں کیا ہے کہ عورتوں کو نماز کے قضا کا حکم نہیں دیا گیا ہے لیکن روزوں کے قضا کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض کی حالت پیش آتی تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ روزے گنتی کے رہتے ہیں اور نمازیں روزانہ 5 نمازیں کئی تعداد میں رکعتیں ہوتی ہیں، تو تخفیف کے لیے اللہ نے نمازوں کو معاف کر دیا ہے حیض سے، نفاس والی سے، لیکن روزوں کی قضا کا کیا کیا ہے، حکم دیا ہے۔ اما عائشہ سے جب پوچھا کہ مصلحت کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، لیکن روزوں کی قضا کا آپ حکم دیتے تھے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ حائضہ پر ماہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہے، اجماع امت ہے اس پر کہ حائضہ عورت یا نفاس والی عورت ماہ رمضان میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی وہ قضا کرے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اس پر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ، اور اس بات پر بھی اجماع ہے، سب امت اس بات پر بھی متفق ہے کہ ان پر نماز کی قضا لازم نہیں ہے اور ان پر روزے کی قضا لازم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حائضہ عورت حالت حیض میں، نفاس والی عورت حالت نفاس میں نماز نہیں پڑھے گی، اس کا نماز پڑھنا قابل قبول بھی نہیں ہے، اس کا نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، یہ مستقل بات ہم نے پڑھ لی۔ اگر روزے نماز چھوٹ گئی ہیں تو کیا حکم ہے؟ نماز کی قضا نہیں کرنی ہے۔ روزے چھوٹ گئے ہیں حائضہ اور نفاس کے تو اس بات پر اجماع ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے گی، چاہے وہ حیض والی عورت ہوگی چاہے وہ نفاس والی۔ اب مسئلہ ایک نیا ہے، اگر حالت صوم میں حیض آ جائے، روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو کیا کرے؟ یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر عورت کو روزہ رکھنے کے بعد حالت صوم ہی میں، روزے کی حالت ہی میں حیض آ جائے تو کیا کرے؟ صبح سے روزہ تھی بیچاری، ظہر سے پہلے حیض آ گیا، عصر کے وقت آ گیا، افطار سے پہلے آ گیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت روزہ دار ہو اور اسے حیض آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا باطل ہو جاتا ہے، چاہے مغرب سے ایک لحظہ قبل ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر ہی قبل کیوں نہ ہو، افطار کا ٹائم نہیں ہوا تھا، دن تھا ابھی، حیض آ گیا اس کو، روزے سے تھی، بچے کی ولادت ہو گئی، نفاس آ گیا، اگر وہ روزہ فرض تھا تو اس پر قضا بھی واجب ہے، نفلی تھا تو ٹھیک کوئی بات نہیں، اگر فرض روزہ تھا تو اس پر قضا بھی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، وہ روزہ باطل ہو جائے گا اس دن کا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور موجب قضا ہے، یعنی وہ جو چیزیں روزے کو باطل کر کالعدم کر دیتی ہیں اور جو قضا کو واجب کر دیتی ہیں کہ وہ روزہ تم کو رکھنا بھی پڑے گا، ان میں سے حیض و نفاس بھی ہیں، اگرچہ غروب شمس سے قبل آخری وقت ہی میں کیوں نہ حیض و نفاس آ جائے، یہ ان امور میں سے ہے جن پر علماء کا اجماع ہے۔ ہاں اگر غروب آفتاب کے بعد افطار سے پہلے حیض آ جائے تو روزہ مکمل ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ غروب کا ٹائم 6:40 پر تھا، 6:40 مکمل ہو گیا ہے، 6:42 ہو گیا، اذان میں لوگ 2-3 منٹ تاخیر کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہے اس کو حیض آ گیا ہے، ابھی اس نے افطاری نہیں کی تھی، تو یہ روزہ اس کا مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ حیض کی ابتدا تکمیل یوم کے بعد ہوئی ہے، افطار کے وقت کے بعد ہوئی ہے، تو اس کا روزہ مکمل مانا جائے گا۔ اسی طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ الحدیث عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت میں ہندا کا روزہ پورا ہو گیا، کیونکہ روزے کی تعریف اس پر صادق آ گئی۔ کس صورت میں؟ اگر کوئی عورت حیض اس کو دن بھر روزہ رکھی، حیض کب آیا؟
افطار کرنے سے پہلے اذان ہونے کے قریب یا اذان ہوتے ہی اور یقین تھا کہ اس کا حیض دن ڈوبنے کے بعد آیا ہے تو اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا. اگر حیضہ دن میں کسی وقت پاک ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ دن میں پاک ہو رہی ہے. یہاں ایک سوال یہ بھی ہے، اگر حیضہ ماہ رمضان میں دن کے کسی حصے میں پاک ہو جائے تو کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عورت دن کے کسی حصے میں حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے کھانے پینے سے رکے رہنا لازم نہیں ہے. وہ اس دن جس دن وہ حیض میں تھی شروع میں وہ اس دن کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. اگلے دن سے کیا کرے گی؟ وہ جب اس کا ٹائم آئے گا تو روزے کا اہتمام کرے گی. اگلا مسئلہ ہے اگر حائضہ عورت طلوع شمس سے سحر سے پہلے پاک ہو جائے لیکن غسل نہ کر پائے، حیض والی عورت ہے یا نفاس والی بھی عورت ہے، طلوع سحر سے پہلے، سحر سے مراد صبح صادق سے پہلے، لیکن غسل نہ کر پائے. یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر عورت طلوع سحر سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے لیکن غسل نہ کر پائے تو روزہ رکھے یا نہیں، کیونکہ اس نے ابھی حیض سے پاکی کا غسل نہیں کیا ہے. سحری کے پہلے، فجر کے پہلے وہ پاک تھی، معلوم ہے کہ ہمارا حیض ختم ہو گیا ہے، غسل نہیں کیا اس نے، سحری نہیں کھائی، یا اس کے بعد ٹائم تھا، بولے نہانے کے بعد ہی ہم پاک ہوں گے، اور نہائی نہیں، تو کیا روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض عورتیں اخیر رات میں حیض سے پاک ہو جاتی ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاک ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتی، اس گمان میں، یہ سوچ کر کے کہ چونکہ انہوں نے غسل نہیں کیا ہے اس لیے ان کا روزہ صحیح نہیں ہے. لیکن معاملہ اس کے الٹا ہے. ایسی عورت کا روزہ صحیح ہے چاہے وہ طلوع فجر کے بعد ہی غسل کرے. اگر عورت سحری کے ٹائم پاک ہے تو اس کو چاہیے کہ روزے کی نیت سے سحری کر لے، اور طلوع فجر کے بعد بھی اگر وہ غسل کرتی ہے فجر کی نماز کے لیے تو اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا، اس کا روزہ کیا ہوگا؟ صحیح مانا جائے گا. اگلا مسئلہ ہے روزوں کی خاطر مانع حیض دواؤں کا استعمال. بعض عورتیں سوچتی ہیں کہ رمضان شروع ہو رہا ہے اور شروع رمضان ہی میں میرا حیض آنے والا ہے، اگر میں دوا کھا لوں گی، ایسی دوائیں آتی ہیں کہ دوا کھا لوں گی تو میرا یہ حیض رک جائے گا اور اگلا حیض عید کے بعد آئے گا. یا ہے کہ رمضان ہی میں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ آخری رمضان میں اگر حیض آ گیا تو میرا روزہ بھی چھوٹ جائے گا اور میری عید بھی چھوٹ جائے گی. ایسی صورت میں اگر وہ حیض روکنے والی دوائیں جو کہ میڈیکل پر دستیاب ہیں ان کو وہ کھا لیتی ہیں تو کیا ان دواؤں کا کھانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ کس لیے کھا رہی ہیں؟ عبادت کی غرض سے، تاکہ عبادت کا موقع ہم کو لوگوں کے ساتھ مل جائے. یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کیا عورت ماہ رمضان میں روزوں کی تکمیل و عبادات کی خاطر مانع حیض دوائی استعمال کر سکتی ہیں جو حیض کو روکنے والی دوائیاں ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس میں عورت کی مصلحت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ روزہ رہے اور اسے قضا نہ کرنی پڑے. البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس سے اسے کوئی ضرر نہ پہنچتا ہو، کیونکہ شرعی اصول ہے اگر یہ دوا اس کو طبی طور پر نقصان پہنچاتی ہے، اس کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے تو ایسی دوا کا استعمال جائز نہیں ہے
شریعت کا اصول ہے لا ضرر ولا ضرار، خود بھی نقصان نہیں اٹھانا ہے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ بعض عورتوں کو ان دوائیوں سے نقصان بھی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ عبادت کے لیے آپ نے دوائی کھائی اور صحت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کر لیا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے بھی پوچھا گیا کہ حج و عمرے کی تکمیل کی غرض سے کیا عورت مانع حیض دوائی استعمال کر سکتی ہے؟ تو شیخ نے فرمایا ذاتی طور پر مجھے اس جدید طبی ذریعے کے استعمال کرنے میں کوئی چیز مانع نظر نہیں آتی، کوئی چیز رکاوٹ نظر نہیں آتی ہے، بشرطے کہ ڈاکٹر، اس شرط کے ساتھ کہ ڈاکٹر ان دوائیوں کے استعمال میں عورتوں کے لیے کوئی نقصان نہ بتلائے، پس جب تک اس میں کوئی ضرر نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، تو حج کی تکمیل کی آسانی کے لیے ان دواؤں کے استعمال میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی ہے۔ یہ ایسا کہنا ہے کس کا؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس لیے بھی کہ پہلی بات یہ کہ ان چیزوں میں اصل اباحت ہے، دواؤں کے استعمال میں اصل اباحت ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں کسی محظور یا ممنوع چیز کا ارتکاب بھی نہیں ہے۔ حیض کی طرح نفاس کا بھی معاملہ ہے، حالانکہ نفاس میں بھی عورت پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، لیکن نفاس سے روکنے کے لیے دواؤں کا استعمال ہم سمجھتے ہیں طبی طور پر بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، اسی لیے اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اور نفاس کے ایام میں جو ہے کیا بولتے ہیں دواؤں کا استعمال اور اس کے روکنے کا استعمال، جس سے حیض کو روکا جاتا ہے، یہ مناسب قطعاً نہیں لگتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزوں کی خاطر مانع حیض دواؤں کا استعمال جائز ہے، اس صورت میں کہ اس سے کوئی ضرر جو ہے استعمال کرنے والے کو نہ ہو۔ اب ایک چھوٹا سا مسئلہ اور آخری مسئلہ ہمارے سامنے ہے، جس عورت کا حمل ساقط ہو جائے، جس عورت کا حمل ساقط ہو جائے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر عورت کا حمل ساقط ہو جائے روزے کی حالت میں تو روزہ رکھے گی یا نہیں؟ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کو 1 مہینے کا حمل ساقط ہوا، کیا اس عورت کو روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا عورت مذکورہ کو، یعنی جس عورت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کو جب تک نفاس کا خون جاری رہے وہ حائضہ کی طرح روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ بھی نفاس کا خون ہے، بچہ تھا، جنین تھا جو ساقط ہوا ہے، اس کے بعد خون جاری ہے تو یہ نفاس کے حکم میں، حائضہ کے حکم میں ہوگی، جب تک وہ خون جاری رہے گا تب تک وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ یہ چند مسائل تھے جو روزہ اور حیض و نفاس کے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ رب زدنی علما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔